الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم. دو مرتبہ اور پڑھ لیا سرکار کے خیال میں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحبہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا کثیرہ. آج پہلی بار اس کربلا میدان پر امام حسین کا کرم لینے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے. ابھی آپ نے خطاب دس صاحب کا بھی قائی صاحب کا بھی سنا, ناصر کی سنی, سب بہتر رہا. میں تحت میں دو چار شعر سناتا ہوں آپ کو. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. اور فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. جو سر بلند ہے ابھی وہ سر حسین کا ہے. جو سر بلند ہے ابھی وہ سر حسین کا ہے. اور زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت. زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت. ہرا بھرا ہے جو اب بھی وہ شجر حسین کا ہے. ہرا بھرا ہے جو اب بھی وہ شجر حسین کا ہے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں. حضور شافع محشر. ہم سارے گناہگار ہیں اور نہ جانے کون سی خطائیں ہم سے جانی انجانی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ خطا نہیں ہوتی. آپ دیکھیے چار پانچ نام بڑے مشہور ہیں. نمرود, پہچانتے ہیں نمرود؟ راج بڑے پہ رہتا تھا. فرعون, شداد, حامان, قارون, ہے نا. یہ آگے کے جو نام ہیں یہ صرف جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بادشاہت بنوانا چاہتے تھے اور سب کرتے تھے. یہاں تک کہ معاملات یہ تھے, نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا. آپ کی اگر توجہ رہے گی تو انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے ہم, جس کے لیے آج یہ یہاں پر محفل جلسے کی رکھی ہے. اس سے پہلے جلسہ ہوا کہ نہیں یہ مجھے نہیں معلوم. 172 سال کتنے سال یہاں سبیل ہوتے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حسین پاک کے صدقے میں اگلے سال یہاں بڑا عظیم الشان پروگرام رکھا جائے گا. اور ہم سب وہ لوگ ہیں نظرانے کے لیے نہیں, نظر آنے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ ہم نظر آنے کے لیے آ رہے ہیں, نظرانہ ہم بھی نہیں لیتے الحمدللہ. اور کسی نے دیا تو شارانہ بھی سر پر رکھتے ہیں, اس لیے کہ حسین کا صدقہ کل خاندان کو مل رہا تھا اور قیامت تک ان کے ہمارے خاندانوں کو ملتا رہا. سبحان اللہ. تو کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص. میں نے یہ جو بات سنائی نمرود کی, ہم بہت گناہگار ہیں لیکن کرم دیکھیے. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. تو دوستو لبیک یا حسین کی جو صدایں چل رہی ہیں, اگر یہ چیزیں ہماری چلتی رہی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ کل روک سکتی تھی, نہ آج روک سکتی ہے, نہ کل روکے گی. کل تعداد کم تھی لیکن یا حسین کے نعرے جب 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک لگتے تھے تو 1 محرم سے 29 ذوالحج تک نعرے لگا کرتے تھے. یہ حسین پاک کی محبت کی شان تھی. اور آج اصل میں کیا ہے, یہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے, یہ لقمے کی غلطی ہے. آپ جو ہے شراب پیو گے تو کوئی نماز پڑھنے جاؤ گے, شراب پیو گے تو گالی گفتاری کرو گے نا, تو زکوٰۃ کھا جاؤ گے, فطرے صدقے کھا جاؤ گے, تو حسین پاک کو کب مانو گے؟ ارے کوئی مسجد کیا کہتا ہے, حسین پاک کو ماننے کے لیے, اہل بیت کو ماننے کے لیے, مولا کائنات کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری, باپ کا ایک ہونا ضروری. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. ماں کا نیک ہونا ضروری اور باپ کا
تب جا کر کے یا حسین نکلے گا۔ جو لوگ سچے حسینی ہیں، ابھی میرے پاس کچھ لوگ ایسا وہ 1.25 لاکھ کی گھڑی پہن کے گھوم رہے ہیں، میں نے کہا یہ تو حسین کی ایک ذرا سی مسکراہٹ کی خیرات ہے، ہم 10 لاکھ کی بھی پہن سکتے ہیں، ان کے گھر کا صدقہ مل رہا ہے، ہمیں ان کے گھر کا صدقہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ یہ جو تعزیہ ابھی قائد صاحب نے کیا کہا تھا کہ وہ لکیر کھینچ لی، ایک صحابی نے گھر میں جا کر اور کہا کہ ایک کو اپنی ماں کا قدم محسوس کر اور ایک کو باپ کا، اور اس لکیر کو چوم لے تو یہ جنت چومنے کا ثواب مصطفیٰ جان احمد کا یہ قول ہے۔ تو دوستان مکرم، پھر یہ ہم جو تعزیہ بنا رہے ہیں یہ تو مکمل شبیہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی یہ جو نشانیاں ہیں اللہ کے دین کی، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، اور جب دلوں کا تقویٰ ہے تو فیضان وہاں سے جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آپ ہم تو فتووں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن غیر مسلم حضرات ایک بڑی تعداد آتی ہے 18 سال سے اولاد نہیں۔ حسین پاک نے صدقہ دیا 3 لڑکے ہو گئے، حسین پاک نے صدقہ دیا مکان بن گئے، اور ہم اپنی ٹپری بنا نہیں پا رہے۔ اصل میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم لوگ اللہ سے ڈرتے اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ پوری دنیا میں اٹھا کر دیکھیے، صرف خانقاہ کے لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، لنگر بناتے ہیں۔ کسی مفتی صاحب کے گھر اعلان ہوا آج فلانے مفتی صاحب کے گھر لنگر ہے، چائے پلانے کو بھی وہ ڈرتے ہیں کہ میں تیرے گھر ہی آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہے میں گھر پہ آ جاؤں گا، یا دفتر میں آ جانا، چارانے آٹھانے۔ سما کو جو لوگ منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہاں دینا پڑتا ہے اور وہاں نکالو سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں کر کے مال نکالا جا رہا ہے۔ تو دوستو ہم لینے والے نہیں، ہم تو دینے والے نہیں۔ وہ پھر یہ تعزیہ اٹھانا حدیث پاک کی روشنی میں سرکار کی سنت ہے، سرکار پاک کی سنت ہے، بچپن کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو کاندھے پر بٹھا کر جا رہے ہیں، دونوں کاندھے پر۔ فاروق اعظم نے کہا کہ کیا شاندار سواری، کیا شاندار ہے۔ تو آقا نے فرمایا فاروق سواری شاندار، سوار بھی تو دیکھو کتنے شاندار ہیں۔ ارے جس امام پاک کو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ارے دوستو ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو جو ہے سر درد ہو رہا تو 11 بار یا حسین کانوں میں دم کر دو، سر درد غائب حسین اندر۔ کوئی زیادہ تڑپ رہا ہو بیماری سے، ہم نے کئی لوگوں کا علاج کیا، حسینی دم کیا اور الحمدللہ ہارٹ کا مریض ٹھیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جس کے عقیدے میں پتھر پڑے ہوئے ہوں اسے پورا قرآن دم کر دو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور یقین کامل ہے تو یا حسین کافی، یا حسین کافی ہے۔ دوستان مکرم، اب صحابہ کی سنت ساتھ میں چلنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے تعزیے کو اٹھا، مطلب جب شہزادوں کو اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ آگے جب زمانہ آئے گا تمہارے پاس حسین نہیں ہوں گے، آپ تعزیہ اٹھا لینا، حسین کو اٹھانے کا ثواب عطا کیا جائے، امام پاک کو اٹھانے کا ثواب۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی یا علی، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین۔ دوستو اس سے لگے رہو، اس سے لگے رہو گے تو سب لگا رہے گا، اور اس سے ہٹ گئے تو سب لگاتے رہیں گے۔ جو لگا رہے ہیں ابھی ان کو، جن کی وجہ سے یہ چل رہا ہے، آج دنیا میں ہماری جو ضلالت ہے وہ اس عزت سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ جب تک یہاں سے چھپکے ہوئے تھے ہم کامیاب تھے، اور جہاں سے ہٹتے گئے اور یہ آپ کو دعوت نہیں دے پائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں نے ابھی کیا کہا کہ جس کے اندر خون میں محبت کا نطفہ ہوگا وہ یا حسین کرتا رہے گا، اور نہیں ہوگا تو یہ شربتیں پلانا کوئی 2-3 روپے کا کام تھوڑی ہے، کچڑے کھلانا، نیاز بنانا، یہ کوئی تھوڑا موڑا کا۔ اچھا مرتبے بتا رہے ہیں کہ صدیق سارے صحابہ ہماری سراغوں پر جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، نہ فاروق اعظم کی شان میں گستاخی ہوگی، نہ حضرت عثمان کی شان میں گستاخی ہوگی، نہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں۔ لیکن دوستان محترم، جو کچھ رہا ہے، آگے بھی گھرانہ علی کا ہے، بیچ میں بھی علی کا گھرانہ ہے، آگے بھی ہے، کربلا تک ہے، جہاں تک کہ سب کچھ آ چکا تھا لیکن بات نہیں بن پائی۔ دوستو ہم نماز کس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبہ کیا ہے؟ 10-15 پیغمبر کھڑے ہیں اس کے آس پاس، ادھر منہ کرو۔ ایک دیوار حضرت ابراہیم نے بنائی، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یعنی تمہاری توجہ کعبہ سامنے نہیں ہے، نماز ہوتی
اندور والے پڑھ رہے ہیں وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، کعبہ ہی نماز ہوگی الصلاۃ معراج المومنین۔ ارے جس نے نماز بچائی ہے اس کی طرف منہ کر لو، نماز بھی قبول، عبادت بھی قبول اور تیری بندگی بھی قبول، اس لیے کہ کعبہ بھی بچانے والے کا نام امام حسین ہے۔ حق حسین، مولا حسین۔ تو دوستوں یہ امام پاک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں دنیا۔ آپ دیکھیے حج کرنے جو لوگ گئے ہیں، کتنے لوگ حج کرنے کے لیے گئے؟ عمرہ کرنے گئے بڑی تعداد گئی ہوگی۔ وہاں لے گئے تھے آپ کو جمیرہ، جہاں وہ 3 شیطان کھڑے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان کو کسی نے دیکھا، لیکن وہ شیطان کی شبیہ بنی ہوئی نا، 3 شیطان، پہلا شیطان، دوسرا، تیسرا، حج کے رکن میں شامل ہے۔ آپ نہیں مار سکتے تو آپ کسی کو وکیل بنا کر کنکر دے دو، وہ مارے گا، لیکن کنکر مارنا ضروری۔ جب وہ 3 ستون شیطان مانے جا رہے ہیں تو یہ تو امام پاک کا مکمل آستانہ مبارکہ ہے جو آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ یہ لوگ آگے فتنہ کریں گے تعزیے کے تعلق سے، تو شیطان نمبر بناؤ اور پھر اس کو جوتے اور کنکر مارو، تاکہ یہ مارنے سے آپ کے اندر کا شیطان مر رہا ہے تو اسے دیکھنے سے آپ کے اندر محبت پیدا ہو رہی ہے، آپ کے اندر تعزیے کی زیارت سے دل روشن ہو رہے ہیں، دماغ روشن ہو رہے ہیں، وجود روشن ہو رہے ہیں۔ اگر یہ محبتیں ہیں تو کامیابی۔ خواجہ صاحب نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کوئی وقت کی قید تو نہیں ہے، اپن امام پاک کی محبت میں آئے ہوئے۔ ہم جو ہے وہ میں وہاں سے تھک کے آیا، میں وہاں سے فلانا فجیتے میں آیا، مجھے ہمیں تھکا کے نہیں آیا امام پاک کی محبت میں، کل ظہر تک بھی انشاءاللہ تھا۔ ایک بار درود پاک اللہ آل محمد پر۔ یہ شعر سب نے سنا ہے نا، شاست حسین، بولیے سب مل کے، شاست حسین بادشاہ۔ اب آپ انداز لگائیے، کچھ ابلیسوں نے کہتے ہیں غریب نواز کا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا پوری کائنات میں ایشیا کے اکیلے امام کا نام خواجہ صاحب ہے، اور جب تک وہ موجود ہے نا، تیرا دیار ہے دارالامان یا خواجہ۔ اگر خواجہ صاحب نہیں آتے نا، ہم امام پاک کی بارگاہ میں تو بعد میں پہنچیں گے، ابھی پہلے اس کی بارگاہ میں چلیے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتا ہے قرآن اسے کہتے ہیں، مسجد اسے کہتے ہیں، اللہ یہ ہے، رسول اللہ یہ ہے، نبی یہ ہے، قرآن سیرت یہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ غریب نواز۔ اگر وہ نہ آتے وہ پھر وہ کچھ تلوار دھاریے لے کر آئے تھے، وہ تو محبت کا پیغام لائے تھے۔ وہ پھر دوستوں خواجہ صاحب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو اپنے مرید قطبالدین بختیار کاکی کے سر پر ہاتھ رکھے اور پوچھے آنکھیں بند کرو کیا دکھتا ہے، تو فرماتے تحت الثری دیکھتا ہوں۔ پھر آپ داڑھی میں ہاتھ لگا کر اوپر کریں اور کہیں دیکھو آسمان کی طرف کیا دکھتا ہے، تو فرمایا سدرۃ المنتہا دیکھ رہا ہوں۔ اس دیکھنے والے کی شان ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ۔ اب بتائیے شاہ کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ۔ واہ واہ واہ۔ اور بادشاہ کا معنی؟ پر یہاں بات آج جو ہے میں کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، وہ یہ مائی کی طرف سے ادھر ہو رہا ہے نا، تو کچھ مزہ تو خیر آ ہی رہا ہے۔ ہم سننے والے جو لوگ ہیں نا الحمدللہ ہم سن کے دل میں اتاریں گے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ابھی تک یہ شعر لوگ سناتے رہے ہیں، لیکن میں جہاں تک پہنچا ہوں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاہ اور لفظ بادشاہ دونوں کے معنی کیا ہیں؟ راجہ، حکمراں، بادشاہ، ہے نا؟ ایسا نہیں۔ شاہ کے معنی ہوتے ہیں فرش سے عرش تک حکومت کرنا، اور بادشاہ کا معاملہ ہے کہ زمین پر حکومت کرنا۔ اب خواجہ صاحب کا عرفان دیکھیے، انہوں نے پہلے بادشاہ نہیں کہا، نہیں تو لوگ کہتے پہلے بادشاہ بنے تھے، پھر پہلے مکھ منتری تھے، پرائم منسٹر ہوئے۔ تو خواجہ صاحب کہنا ہے کہ چھوٹا موٹا نہ سمجھنا، پہلے یہ شاہ ہیں، ان کی حکومت وہاں سے یہاں تک ہے۔ اب شاہ ہیں تو بادشاہ تو خود قدموں میں آ گئی ان کے، اور کہا شاہ تو حسین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے نا حضرت خاتون جنت کے گھر میں، تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا والدہ شہنشاہ امام پاک اٹھ کر استقبال کرتی تھی۔ آپ تشریف حدیث پاک ہے، ہمارے رسول میں تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جامع شریف سے فارغ ہے نا، ہم کوئی وہ ادھر ادھر سے گھوم گھما کے نہیں آئے،
چادر مسلح کرتے ہوئے. الحمدللہ وہاں 10 سال ہمارے خاک جانی ہے اور بالکل جو ہے سمجھ لیجیے کہ بزرگوں کی جوتیاں جب تک آدمی سیدھی نہیں کرتا کامیاب نہیں ہوتا. تشریف فرما ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, خاتون جنت نے اٹھ کر استقبال نہیں کیا. آپ نے کہا بیٹی یہ آج پہلی بار کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کھڑے رہ کر کہا ابا جان 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, پیٹ میں کھانا نہیں ہے. فرمایا بیٹی ہم نے بھی 3 دن سے نہیں کھایا. آپ تشریف فرما. تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں, وہ بھی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پوچھا علی کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے. اچھا تشریف فرماؤ, بیٹھ گئے. پھر حضرت امام حسن آئے, چھوٹے سے ہیں, دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. بیٹے کیا حال ہے؟ فرمایا کہ یا نانا جان کھانا نہیں. اب وہ آ رہے ہیں جس کے لیے کائنات. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں شاست حسین, یہ ذہن میں رکھیے آپ. حضرت امام پاک تشریف لائے, آ کر لپک کے گود میں بیٹھنا چاہے لیکن ہمت نہیں. بیٹے کیا بات ہے؟ نہ کہا نانا جان کھانا نہیں. اب دیکھیے آپ عرض کی مولا یہ میرا اہل بیت بھوکا ہے, ساتھ میں بھی ہوں, کرم. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے, ایک نوجوان آتا ہے, کون سجا ہوا ہے, اوپر جو ہے بہترین والا غلاف رکھا ہوا ہے. دستک کون؟ فرمایا رسول اللہ آپ کے لیے, آپ کے اہل بیت کے لیے کھانا لایا. اب کھانا رکھا گیا. یہ علی کا گھر ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا گھر ہے. اس در پر جس نے سوال جب بھی کیا کبھی اندر سے نہ نہیں آئی. مطلب ابھی کھانا رکھا ہی تھا اور پھر آگے دروازے سے آواز آتی ہے کوئی جو ایک روٹی دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرے لیے نہیں ہے. بات بہت مختلف کر رہا ہوں میں آج. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرے لیے نہیں. فرمایا آدھی دے دیجیے. فرمایا یہ تیرے لیے نہیں. فرمایا ایک لقمہ دے دیجیے. کہا نہیں یہ بھی تیرے لیے نہیں. کیوں؟ چلا جائے یہاں سے. مولا کائنات کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ فرمایا یہ روحانی کھانا ہے, یہ نوری کھانا ہے. وہ ابلیس ہے, وہ یہ دیکھنے آیا تھا آج اگر جنت کا کھانا مل گیا تو واپس جنت جانے کا راستہ مل جائے گا. یہ علی کے گھر کا کھانا ہے. لہٰذا فرمایا علی وہ ہے, حسنین وہ ہے. خواجہ صاحب کے رہے شاست حسین کرم فرماتے تو وہاں سے کھانا آتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. وہ پھر بادشاہ ان کی یہ بادشاہ کتنے مولویوں نے کوشش کر لی حرام حرام حرام, لیکن اس کے بغیر نہیں ہے آرام. اس کے بغیر نہ تھا نہ ہے اور نہ ہو سکے گا. جب تک یہ ہے آرام بھی ہے. ارے اب یہ تو شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین. دین آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ دین کیا ہے. امام پاک مسجد نبی شریف میں ابھی 2 یا 3 سال کے ہیں, وہ سرکار کی پشت پر چڑھ جاتے ہیں. نماز لمبی 21 بار 27 بار 41 بار یہاں تک کہ 72 بار. کتنی مرتبہ؟ امام غزالی لکھتے ہیں احیاء العلوم میں 72 مرتبہ امام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحانہ. پھر حضرت امام پاک اترے. مطلب وہ دین تھے اور دین کو ہٹایا نہیں جا سکتا. دین است حسین, یعنی دین وہ ہے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور سرکار پشت پر سوار ہے. امام پاک نماز چل رہی ہے, کامیاب ہے. جب اترے نماز سے فارغ ہوئے کہا نانا جان آپ نے کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا؟ فرمایا کہ 72 مرتبہ. کہا آپ نے یہاں پڑھا ہے, میں کربلا میں پڑھوں گا. تم نے 72 بار کہا سبحان ربی الاعلیٰ, میں ہر ایک مرتبہ کے بدلے اپنے 72 فوقہ صحیح کراؤں گا. یہ امام پاک کی شان ہے. اب یہ دین ہو گیا. دین است حسین. آگے کا لفظ کیا ہے؟ دی پناہ. دی پناہ. اب پناہ کیسی ہوتی ہے؟ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا راجاؤں کے بادشاہوں کے, ہم نے برہانپور میں تعلیم حاصل کی. شہر پناہ وہ جو دیوار کھڑی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوٹوں سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے, گنڈے بدماشوں سے بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے اور اس دیوار کا نام کیا کہتے ہیں؟ شہر پناہ کی. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علی دروازہ ہے اور حسین پناہ ہے. دی پناہ حسن حسین, یعنی امام پاک نے دین کو ایسی پناہ دی ہے کہ یہ پناہ قیامت تک نہیں ہٹائی جا سکتی. اس لیے سردار ردار دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین, یعنی حق کی بنا کر ہے تو امام پاک کی ذات مقدس.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حیدر مانے حیدر، یہی ہے در، اور اس سے ہٹا تو در بدر، اس سے ہٹا تو در بدر، اور جسے ہونا ہو در بدر وہ چھوڑ دے در حیدر، اور اگر رہنا ہو یہاں کے در میں بھی اور جنت کے در میں بھی تو پھر پکڑ لے حسین کا در، نہ یہاں پہ بے چینی نہ وہاں بے چینی۔ اور جس نے یہ سنبھال رکھا ہے کائنات میں، اس نے اپنے آپ کو نہیں پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، اور یہ جتنے بھی پوری دنیا میں آستانے مبارکہ ہیں نا یہ سب حیدر والی ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ تو انگریزوں کے بعد کچھ بدماش مولوی اس میں جوڑ دیں۔ تو دوستان مکرم، امام پاک کی شان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ امام علی مقام کی وہ عظیم الشان نسبت، پھر قرآن کہہ رہا ہے نا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی یہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں اور ان کا احترام کرنا دلوں کا تقویٰ ہے، اور جب تک یہ ہے کامیابی رہے گی۔ بڑا چھوٹا لوگ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ بدی الدین مدار اور غوث اعظم کے نام سے چل رہا تھا، غوث پاک بڑے، کچھ کہہ رہا شاہ بدی الدین مدار بڑے، 700 سال کی عمر تھی نا ان کی۔ اب آپ دیکھیے بنیتی طالب علم میں یہ بھی لکھا ہے غوث پاک اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ کا وصال ہو گیا، بہن کے وہاں اولاد نہیں، میرے ذہن میں نام تھا بھی ان کا، یہ مہاراجہ دروجی راؤ کا سرکاری تعزیہ جو ہے نا 12 دن تک مہاراج اور ان کی پوری فیملی ننگے پاؤں اس لیے رہتی تھی کہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ مہاراج جو ہے، فرمایا مہاراج تو یہ ہے، میں تو نوکر ہوں۔ تو جب ایسے راجہ ہمارے یہاں کا ہول کر اسٹیج میں جو ہے جس طرح مسلمانوں کا اندور میں ساتھ کیا ہے، آج اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ آپ جا حضرت شاہ بدی الدین مدار، تو حضرت غوث پاک نے وصال ہو چکا ہے، آپ اپنی بہن کے وہاں اولاد نہیں۔ حضرت شاہ بدی الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں ان کی غوث پاک کی بہن کے وہاں اولاد ہے۔ آپ کی شان کیا ہے کہ میں پہاڑوں کو حکم دوں تو میری خدمت میں آ جائیں، میں دریا پر جلال سے دیکھوں تو خشک ہو جائے، بہن کے وہاں اولاد نہیں۔ اب دیکھیے یہ اللہ والے، یہ غوث اعظم ہے، کیسے دنیا کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کا وصال ہو چکا، بہن کے خواب میں آگے کہتا ہے بہن بدی الدین مدار آنے والا ہے اور تم ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میری اولاد کے لیے دعا کریں۔ حضرت بدی الدین مدار جب سنا، آپ کی 700 ساڑھے 700 سال کی عمر تھی، بہت سارے اولیاء کرام کے ساتھ معاملہ رہا ہے، اسی لیے تو لوگ لگے نا دم مدار ابھی دم آئے نہیں تو بیڑا پار کیسے ہوگا۔ آپ تو ادھم میں لگے ہوئے ہو، دم مدار جب کہو گے نا تب مدد آئے گی، اور تمہارا دم تو ویسے ہی نکالنے میں تلی دنیا۔ جب تک ان لوگوں سے جڑے رہو گے تمہارا دم ہی دم میں رہے گا، اور نہیں تو تمہیں بے دم کر دیا جائے گا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت شاہ بدی الدین پہنچے، بہن نے سب سے پہلے ملاقات کی، کہا کہ ہاں مجھے بھی اطلاع دے دی گئی بہن کے وہاں اولاد نہیں ہے، آپ کے وہاں اولاد نہیں، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، انہی کے وسیلے سے کریں گے۔ ایک دوسرے کا منصب دیکھیے، حضرت غوث اعظم بتا رہے ہیں بدی الدین مدار کو بھی کم نہ سمجھنا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سردار اولیاء تو یہی ہے، ان کے وسیلے سے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو دوستو جب یہ ادھر والے لوگوں کی شان یہ ہے تو پھر وہ تو امام پاک ہے، امام علی مقام ہے، جن کے صدقے میں یہ کائنات کا سارا نظام ہے۔ پورے دین کو وہاں سے لے کر حضرت آدم سے جو دین چلا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا وہ دین، اور پھر آقا کیا فرماتے ہیں مجھ سے حسین تک تھی اور حسین سے قیامت تک تھی۔ امام علی مقام اگر قربانی نہیں پیش کرتے تو دوستان مکرم کی جو چمک دمک دکھ رہی ہے نا، یہ بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس جو ہو رہے ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ اور آج دیکھیے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے تو اس سال یہ خبر لگی ہے کہ پورے دیش میں تقریباً 15,000 تعزیے زیادہ بنے۔ میں نے کہا بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کمچی اور یہ سب جو ہے پنی اور یہ تاؤ اور یہ سب، یہ تاؤ جو ہے نا، یہ تاؤ امام حسین کے ہی جو کائنات پہ چھا رہا ہے، ہم تو صرف کاغذ پہ لگا رہے ہیں، اصل تاؤ تو ان کی محبت کا ہے۔ وہ محبت دل میں بساؤ تو تمہارے چہرے سے تاؤ نظر آئے گا، پھر تمہیں پنیاں لگانے کی ضرورت نہیں، یہ تو چمک ہے، ہم جو اپنی حیثیت سے لگا رہے ہیں، ان کی چمک تو یہ ہے کہ محشر میں دیکھنا جدھر سے امام پاک کی نظر ہوگی نا ادھر سے فیضان نظر آنے لگے۔ آپ ان کو چندہ دینا بند کرو۔ آج میں بڑے مختصر لوگ ضرور ہیں لیکن یہ بات چلے گی انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ چندہ آپ دے رہے ہیں ان کو اور وہ وہی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کے گھروں میں ایک روزہ امام پاک کا ضرور ہونا چاہیے۔ جب اس کو اٹھا کر کے یا حسین کے نعرے لگاؤ گے دوستان مکرم، حضرت شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ
اپنے وقت کے بڑے مفتی وقت، ان کو لوگوں نے کہا صاحب تعزیہ بنانا کہا لکھا ہے فلانا جن کا بہت ساری باتیں ہوں، آپ جلال میں آ کے لے چلو لے کے چلتے ہیں تعزیہ توڑ دیں گے۔ حضرت شاہ عباس بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ اشتیاق عالم پہنچے سب، اب لٹ لے کے ادھر سے تعزیہ آ رہا ہے، ادھر سے آپ جلال میں 150 مریدوں کی تعداد ساتھ میں، جیسی تعزیے کا آمنا سامنا ہوتا ہے ہاتھ سے لٹ گر جاتا ہے، آنسو آنکھوں سے جاری، اور جا کر کے لپک کر کے تعزیے کو چومتے ہیں اور اپنا گندہ لگاتے ہیں اور یا حسین کرتے ہوئے اپنے مقام تک لے جاتے ہیں۔ مرید اور مولویوں کی جو جماعت تھی وہ کہنے لگے سرکار ہم تو کسی اور کام کے لیے آپ کو لائے تھے، یہ کیا؟ فرمایا کہ کیا ہوا کیا تھا؟ فرمایا جب میں نے دیکھا تعزیہ آ رہا ہے تو تمہاری آنکھیں تو نہیں ہے دیکھنے کے لائق، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو تصوف کی بنیاد پر، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر جب آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ کہا نا کہ الٹی چال چلتے ہیں، دیوان دانش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، جب ہم دیدار کرتے ہیں تو کیا دیکھتا ہوں؟ امام پاک خود تشریف لا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اشتیاق ابھی بھی تیرا اشتیاق نہیں جاگا، ڈنڈا پھینک اور یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو دوستو آج بھی ابراہیم صحیح ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا، ابھی بھی آپ یہ سمجھ لو ابھی ان کو رکھا نہیں گیا ہے، ابھی ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور یہ مانگ لو اس سال عاشورہ کی بات کرتے ہیں لوگ، اگر یہ قربانی کربلا میں شہادت نہیں ہوتی نا تو آپ کو کیا معلوم پڑتا کہ عاشورہ آدم علیہ السلام کون، نوح علیہ السلام کون، ابراہیم کون، اسماعیل کون، نبی پاک، یہ قربانی کربلا میں ہوئی تب آپ کو پتہ لگا کہ وہ یہ سارا سلسلہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر آقا تک، آقا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہے وہ اسلام ہے اور وہ آپ ہی کی بنیاد پر ہے۔ آج جو ہے وہ اٹیک کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی کئی لوگ یہ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کچھ سیاہیت کا اثر ہو رہا ہے، میں نے کہا امام حسین کی یاد بنانے سے سیاہی دور ہوتی ہے اور نور اندر داخل ہوتا ہے، یہاں سیاہی اندر آنے والی نہیں، یہاں تو سیاہی ختم ہوتی ہے۔ حضرت بلال کو دیکھ لو، جب دنیا دیکھتی تھی ایک رنگ کالا تھا، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہوئے تو جنت کی حوروں کی خوبصورتی ان کا رنگ ڈال کر کے چہرے پر کہا جائے گا اب بلال کا رنگ ان کے چہرے پہ ڈال دو تاکہ ان کی خوبصورتی میں دوبالا پن آ جائے، یہ غلامی مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ دوستو جس نے اہل بیت سے قرآن کہا نا اللہ صلوکم اجران الا المودۃ فی القربہ، پھر کہیں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تم ان کی پاکیزگی بیان کرو گے۔ ابھی جیسے کسی مردود نے کہہ دیا کربلا میں تو وضو ہی نہیں تھا امام حسین کا، بھی قائد صاحب نے کہی تھی نہیں والی بات، پاکیزگی ان کے گھر کی خادم، وہ قرآن کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا، طہارت کیسی؟ ظہر میں حضرت امام حسن کی ولادت ہو رہی، ظہر میں ہو رہی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم کیا جاؤ فاطمہ کے گھر جا کر کے مبارکباد دو، بیٹا آیا ہے، آقا بھی گھر میں یہ خبر دی کسی نے نہیں، سرکار فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ تشریف لائیں، بیٹھی مبارکباد دی، سب کچھ ہو گیا، مسجد نبی شریف سے اذان کی آواز آئی، آپ نے فرمایا کہ نماز عصر ادا کر لیں۔ جس کی ماں اتنی پاک ہو کہ ظہر میں ولادت اور عصر میں نماز عصر کی ادائیگی، اتنی طہارت یطہرکم تطہیرا، یعنی اتنی پاکیزگی کہ اس کے نماز ادا ہو رہی ہے، اور ہماری خاتون 40 دن کے بعد مسلح ہاتھ میں لیتی ہے، اور وہاں تو جس کی ماں کی طہارت کا عالم یہ ہے، اس کے بیٹے کی طہارت کا عالم کیا ہونا چاہیے، اس کے بیٹے کی پاکیزگی کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ یا حسین نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، غازیاداری، زندہ باد، غازیاداری، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت، اسے لگاتے رہو، اپنی نیت بنا لو اور پنجتن کا نعرہ لگاؤ، پنجتن کا جھنڈا گھروں میں لگاؤ۔ کئی جھنڈوں پر جو ہے وہ پنجہ لگا ہوا دیکھا ہے نا، علم کے اوپر پنجہ،
یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہاتھ ہے اس مردود کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا جو وہ کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ اپنے جھنڈوں پر پنجوں کے نشان لگاؤ تاکہ یہ بتا سکے یزید نے لاکھ کوشش کی، سر لے چکا تھا پھر بھی ہاتھ نہیں لے سکا، یہ ہاتھ آج بھی بلند ہے، پرچموں کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ شان امام پاک کی ہے دوستوں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا، آپ بند کرو انہیں چندہ دینا۔ جو مدارس وہ ہیں جو ان لوگوں کے چاہنے والے ہیں، وہاں پر تھا ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کریے۔ دوستان مکرم، وہ مفتی ہو ہی نہیں سکتا جو امام پاک کا چاہنے والا نہ۔ قاضی دہری پہ ٹھیک، آج جوتے کھانے کی جو نوبت آ رہی ہے نا، وہ قوم جس کی رومانی میں ڈھیروں پیشاب لگا ہوا ہے، وہ پاک لوگوں پر حملہ کر رہی، اب ہم پہ نہیں کرتی۔ ہم بازاروں میں اسی حالت میں گھومتے ہیں، سڑک پر گاڑی روک کر دروازہ کھول کر قدم بوسی ہو رہی ہے۔ میں نے بیٹا یہ راج بڑا ہے، پولیس والے آ جائیں گے، فرمایا آ جائیں تو آ جائیں، ہمیں تو پاؤں چونا ہے۔ محبت کا عالم دیکھیے، یا حسین کے جلوے جب اندر ہوتے ہیں تو چہرے سے بھی نظر آتے ہیں، اور یا حسین کے جلوے جب اندر نہیں ہوتے تو پھر تمہیں جلایا جاتا ہے، تمہارے گھر توڑے جاتے ہیں۔ حسین پاک کو یاد بنانا کرنا شروع کر دو ان کی یاد، پھر دیکھو آپ یہ ہندوستان قلبی۔ آپ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا دنیا میں تو 23 برس میں اسلام کی محنت ہوئی۔ کتنے سال میں؟ اور 23 سال میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ وہ ہندوستان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ 800 سال یہاں پہ حکومت کی مغلوں نے، تغلقوں نے، ہے نا، خانہ خانہ نے، لودھیوں نے، تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کی تھی، اس لیے اسلام نہیں پھیلا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے اتنا بڑا کام انجام دیا تھا، آج پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لے رہا ہے۔ اگر یہ چاہتے اور ان کے اندر خون حق ہوتا، خون ناحق تھا، حکومتیں برباد ہوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب انہیں یہ کرنا تھا، ان کے حصے میں ہی نہیں تھا نا۔ آپ کو یہ حصہ ملا ہوا ہے تو امام پاک کی یاد سے اپنے آپ کو روشن کرو، پنجتن کے نعرے لگاؤ، شاہ مرداں، شیر یزداں، بولیے قوت، یہ کسی اور کی قوت نہیں ہے، اس تلوار میں شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ میں تو کہتا ہوں جب نکلے نا، جب اور ملک الموت کو ملاقات کرنے کی اگر آپ میں طاقت ہو اور وہ جب آ جائیں تو کہنا کائے کے لیے آئے، وہ کہیں گے آپ کو لینے آئے، کہا کہ ٹھیک ہے پھر کہو یا حسین، تو وہ بھی کہیں گے یا حسین، تم بھی کہو یا حسین، ہم بھی کہیں گے یا حسین۔ جب دونوں طرف سے ہوگا یا حسین، تب جا کے ملے گا قبر میں چین، حشر میں نہیں ہونا پڑے گا بے چین، اور جنت کے لیے نہیں ہونا پڑے گا تمہیں ادھر ادھر کی خبروں پر۔ یہ تو ان کے گھر کا صدقہ ہے دوستوں، جس نے امام پاک کی محبت رکھی۔ حدیثیں پڑھ کے نہیں سناتے، ٹوٹل سب ملا کے تو 250 حدیثیں ہیں میرے حساب سے۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 400-500؟ کتنی حدیثیں پاک ہیں؟ 4 لاکھ سے زیادہ۔ یہ تو علم میں ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ 4-5 حدیثیں نہیں پڑھتا آدمی، اور کچھ تو مسلح لے کے گھوم رہے تھے، پریشان ہیں۔ اب یہ علم کے پیچھے جھنڈا لے کے گھوم رہا ہے، نہیں یہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، وہ علم ان کو سر قلم کر رہا ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ جو چل رہا ہے نا، اس سے بچنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ کل بھی امام پاک کے چاہنے والے کامیاب تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، اور یہ چلتا رہے گا نا تو سب چلتا رہے گا ان کے نام کا۔ یہاں تک کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے خیر المجالس میں لکھا ہے کہ جب تم یہ سمجھ لو کہ 1 ہفتے سے، 1 مہینے سے، 6 مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ملیدہ بناؤ۔ نصیر الدین چراغ دہلی یہ معمولی شخص کا نام نہیں، حضرت محبوب الہی کے خلیفہ خاص اور سارے تبرکات جن کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو بھی 39,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی فرماتے ہیں تھوڑا سا ملیدہ لو اور تھوڑا سا شربت دودھ کا بناؤ اپنی حیثیت کے مطابق، وہ کہیں سناٹے میں چلے جاؤ اور بارگاہ میں رکھ دو کہ مولا یہ امام پاک کو نظر کرتا ہوں، تو میری طرف نظر کر دے۔ کچھ پڑھنا ہے؟ حضرت بندہ نواز نے پوچھا سرکار کچھ پڑھنا ہے؟ فرمایا پڑھ جا، ان کی غلامی میں پڑھ جا، ان کے قدموں میں پڑھ جا، اور کہہ دے یا اللہ یہ نظر امام پاک کی طرف،
ان کی نظر میری طرف. آپ اتنا کہو گے صبح کا سورج بعد میں نکلے گا, پہلے دعا مقبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی, پہلے دعا منظور ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ فیضان ہے دوستو. یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا, کچھ تو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ 2-3%, کچھ سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ 10-5%, اور باقی جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سب آگے جانا چاہتے ہیں, سکون میں جانا چاہتے ہیں. نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ قول بنایا ہے, اور خیر المجالس کتاب بنا. آج کل کتابیں دیکھنے کا بڑا شوق, قرآن پڑھنے کا شوق نہیں. ایک مست کے پاس ایک صاحب آئے, یہ جالنا ایک علاقہ ہے اورنگ آباد کے پاس, جالنا اٹیک آ گیا ان. جالنا کے پاس ایک گاؤں چھوٹا سا, وہاں پر ایک شخص پیسے والا جاگیردار, اٹیک آ گیا. اب صاحب بڑے پیسے سے تھے, ان کو دقت تھی, بامبے پہنچے, 8-10 لاکھ روپے لگیں گے, لگا دیے. پھر کچھ اٹیک کا علاج ہو گیا, پھر اٹیک آ گیا. اب کسی مسئلے پر جو ہے مکان سیز ہو گیا, حالات خراب ہو گئے, پیسے نہیں بچے. پھر اٹیک آیا تو علاج کرانا ہے. انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں اورنگ آباد میں اللہ والوں کا مرکز ہے. جا کر کے جب اورنگ آباد پہنچے تو ایک مست فقیر گھوم رہے تھے, اور وہ صدا نہیں لگا, بس ایسے ٹہل رہے تھے. انہوں نے آواز دے کر بلایا, کیا ہے, کیوں ایسا کمزور سا چلتا ہے؟ کہا سرکار اٹیک 2 مرتبہ آ گیا, علاج کرا چکا ہوں, پھر آیا ہے. اب پیسے نہیں ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ 8-10 لاکھ پھر لگیں گے, کیونکہ اب ڈبل سے کھولنا پڑے گا, پرانا کھلا ہوا معاملہ بگڑ چکا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اٹیک کا علاج میں بتاؤں تجھے؟ فرمایا ہاں. بچنا چاہے گا اس سے؟ کہا بالکل. یہ واقعہ 2002 کا ہے. انہوں نے کہا گھر جا, یہاں حاضری دے لے, حضرت نجیب الدین زرداری زاد بخش پہ حاضری دے ان بازاروں پہ, اور گھر چلا جا. جالنا دور نہیں ہے وہاں سے. گھر گیا, جا کے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ وضو بنا کر کے یہ جو قرآن کریم نا امام حسین کا صدقہ, یہ ذرا اس کو لے کر کے وہ قمیض ومیز اتارنا, ذرا اچھا کپڑے سے بدن صاف کرنا, اور پھر اسے روز تھوڑی دیر سینے سے لگا دیا کرنا, اور سینے سے لگا کے کہنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اس نے یہ کام 40 دن کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا چیک کرا لینا جا کے. پھر پونا پہنچ گئے, جا کر کے چیک کرایا. انہوں نے کہا کہ اٹیک, کس گدھے نے کی تھی آپ کو اٹیک؟ یہ آپریشن کہا کہ کرا رکھے تھے. فرمایا کہ یہ اٹیک کی تھے. آپ کہنے کے کچھ بھی تمہیں کچھ نہیں ہے, اور کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے. ایک 15,000 میں جنرل چیک اپ ہوتا ہے, وہ چیک اپ بھی کرایا, پر اس کو دکھنا بھی کم ہوتا تھا. لیکن جب سے انہوں نے یا حسین سینے سے قرآن لگا کے پڑھا نا, وہ ڈاکٹر کہنے لگے تمہاری آنکھیں بھی صحیح ہیں, کان کی سماعت بھی صحیح, سب کچھ صحیح. قرآن سینے سے لگا اور سینے سے حسین لگ گئے, زندگی سے امراض چلے گئے. اب یقین ہونا چاہیے نا. علامہ اقبال کیا کریں, یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. آپ کے علم میں ہے, پھر کل کس نے لیا علم, اور جب لیا تو اس دروازے کو اکھاڑ کے جب پھینکا, کل علم مرد کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب یہ طے کر لو, جب بھی علم اٹھایا جاتا ہے تو سمجھ لینا علم اٹھانے والا مرد ہے. یا رسول اللہ, یا حسین یا حسین یا حسین, زندہ باد. یا رسول اللہ یا حسین. اب دیکھیے, اب اس کو دو لفظ ہیں, پرچم بھی اور علم بھی. جتنے بھی عرس ہوتے ہیں ان خانقاہوں میں کیا لکھا جاتا ہے پہلے؟ فلاں دن فلانی تاریخ کو پرچم. ارے جب سرکار کی ولادت ہو رہی تھی نا, تو پہلا علم دنیا میں کس نے لگایا تھا لا کے؟ امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب میں جا کے پڑھیے, رب نے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ کعبے پر علم لگاؤ, میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے. علم لگانا رب کے حکم سے سنت ملائکہ بھی ہے, سنت مصطفیٰ بھی ہے. اب جو علم کے نام سے اٹھا لے گا علم تو بچ جائے گا سر ہونے سے قلم. بات یہ ہے, علم وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو مرد ہیں, اور علم وہی اٹھاتے ہیں جو مصطفیٰ جار رحمت کے غلام. ایک امام حسین کا معاملہ ہے دوستو, ان کی محبت اگر دل میں آ گئی. میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں, 35 سال سے میں یہاں ہر مہینے کے پہلے جمعے کو آتا ہوں. جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں. کربلا میں جتنے لوگ رہتے ہیں نا, اور یہ نسبت ہے, نسبت بھی ایسی چیز ہے, دامان یار سے بے فکر جی رہے ہیں ہر ایک اعتبار سے. مہینے کا پہلا جمعہ جب آتا ہے تو ہم جو ہے وہ 2 مزارات میں حاضری دیتے ہوئے اور یہاں آتے ہیں.
حاضری دی تو 2011 میں تقریباً اگست کا مہینہ تھا، وہ میں حاضری دے رہا تھا یہی بس کسی ہوٹل پر پھول بیچ کر کے بڑے ادب سے تصور وہاں کا. میں نے کہا سرکار یہاں کی تو حاضری برابر جاری اور انشاءاللہ جب تک زندگی جاری رہے گی کبھی اپنا روزہ بھی دکھلائیں گے، کبھی اس بارگاہ میں جہاں کائنات جا رہی آ رہی ہے بس یہ حاضری دے کے چلے گا. میں نے کہا حکم کیا ہوگا، یہ تو ان کا کرم ہوگا جب چلیں گے. پیسوں سے کوئی نہیں جاتا، کرم سے جاتا ہے، حج کے لیے بھی اور ان تمام زیارتوں کے لیے بندگی کے لیے. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے وہ سیریا، دمشق، ملک شام، جارڈن، یمن، ہیبرون، مدائن سب جگہ جانا چلتا تھا. اب 11 کے بعد بند ہو گیا، اب صرف بغداد اور عراق اور ایران لے جاتے ہیں. ہم نے کہا بسم اللہ کریں اور الحمدللہ طے ہوا. اگست گزرا، ستمبر کے مہینے میں سرکار میں آ گئی. وہی پہلی حاضری جب ہو رہی ہے وہ بھی دن جمعہ ہے، مغرب کا وقت ہے، اور میں وہاں اندر جب داخل ہوئے نا روزے پاک میں، اتنا آسان نہیں ہے. غریب نواز میں پہلے پریکٹس کرو پھر تمہیں اندر امام پاک کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہو سکے گا. اتنی بڑی تعداد وہاں پر رہتی ہے. آستانے میں داخل ہوئے، 1 گھنٹے کے بعد روزے پاک کو ہاتھ لگانے کا موقع ملا. آنکھوں میں ہی میں سوچ رہا تھا کہ میں اندور ہی میں ہوں، لیکن مجھے ایک آواز آتی ہے دعا وہاں مانگی تھی مقبول یہاں ہو رہی ہے. تو دوستان مکرم، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. رب تبارک تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو. اور پھر میرا ایک اعلان سمجھ لو، اپنے گھروں کو سلامت رکھنا ہے، بلڈوزر چلانے سے بچانا ہے، اور اپنے مکانوں کی، بیوی بچوں کی، آل و اصحاب کی حفاظت کرنا ہے. تو پنجتن کے نام لکھ لو، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا نعرہ لگاؤ اور گھروں کے سامنے پرچم لگاؤ. یہ سب چیزیں لگاؤ. جب فرشتے دیکھیں گے نا پرچم لگائے تو کہیں گے یہ تو امام پاک کا غلام ہے، بلائیں دور رکھو اس سے. تو رب تبارک تعالیٰ ہمیں امام پاک کی محبت میں زندہ رکھے. کسی نے کہا نا کہ یار کی مرضی کی خاطر یار کا دم بھر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ. آخر دعوانا